اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار پر مال بیچا ہو یا کسی کو قرضہ دیا ہو یا آپ کو کہیں اور سے کوئی رقم ملنی ہو، مثلا آپ پورا مہینہ کام کر چکے ہیں اور آپ کو اب مہینے کی تنخواہ ملنی ہے، تو کیا یہ جو مال ہے جو آپ کو ملنے والا ہے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ہم قرضے کے متعلق یہ سن چکے ہیں کہ اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہو تو آپ اس مال کو اپنے ایسٹس میں سے مائنس کریں گے، اور اگر اس کے بعد آپ صاحب نصاب نہ رہے تو پھر تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب رہتے ہیں تو آپ نے سونا چاندی کیش مال تجارت اور اس طرح کی چیزوں کی مالیت کا اندازہ لگایا، اس میں سے آپ کو فوری طور پر جو قرضہ اتارنا ہے اس کو مائنس کیا، اور پھر جو اماؤنٹ بچا آپ اس پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کسی اور کے ذمے قرض ہے یا کسی اور نے آپ کو مال دینا ہے، اس کی کیا اقسام ہے؟ اس کی فقہا نے 3 اقسام بنائی ہیں۔ پہلا، جسے دین قوی کہتے ہیں، یہ وہ مال ہے کہ جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہو، مثلا آپ نے کسی کو 50,000 روپے قرض دیے ہیں، یا پھر آپ نے مال تجارت بیچا ہو، ادھار پر بیچا ہو، مثلا آپ جو ہے وہ پرس کا کاروبار کرتے ہیں، آپ نے پرس ادھار پر بیچے، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ نے کپڑے ادھار پر بیچے، اکثر مارکیٹ میں کریڈٹ ہی چلتا ہے اور سامنے والا جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کو پیمنٹ کرے گا۔ اس طرح کے جو مال ہیں، جو مال تجارت کا بدلہ ہو یا پھر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہو، اسے کہتے ہیں دین قوی۔ دوسری قسم آتی ہے، اسے کہتے ہیں دین متوسط، یعنی جو غیر مال تجارت کا بدلہ ہو۔ مثلا آپ نے کسی کو اپنا گھر بیچا ہے، اس نے کچھ پیمنٹ کر چکا ہے اور باقی پیمنٹ اس کے ذمے ہے۔ آپ نے اپنی استعمال کا موبائل فون بیچا ہے اور وہ پیمنٹ سامنے والے کے ذمے ہے۔ یہ جو پیمنٹ ہے اسے کہتے ہیں دین متوسط۔ تو یہ جو دو اقسام ہیں، دین قوی اور دین متوسط، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہر سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، لیکن ادائیگی تب واجب ہوتی ہے جب آپ کے پاس یہ مال آ جائے۔ تو مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا یا ادھار پر مال بیچا تھا، ابھی پیمنٹ اس کی ڈیو ہے اور آپ پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آپ نے پہلی رمضان کو اپنے پاس لکھ لیا کہ مثلا 5 لاکھ قرضہ دیا ہے تو 5 لاکھ پہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر ایک اور سال گزر گیا، ابھی اس نے قرضہ واپس نہیں کیا، آپ نے پھر لکھ لیا۔ اب جب تیسرے سال میں اس نے دیا تو آپ جو پچھلے 2 سال کا قرضہ ہے یا جتنی رقم اس نے دی، یعنی جتنی رقم اس نے واپس کی، اس پر آپ نے پچھلے 2 سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ہر سال آپ نے جو اس طرح کا مال ہے اس پہ پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیں۔ لیکن مثلا اگر وہ مال بہت زیادہ ہے اور اس کی زکوٰۃ نکالنے میں دشواری ہے یا آپ کو شک و شبہ ہے کہ شاید واپس ملے نہ ملے، تو پھر اس صورت میں آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ شریعت آپ پر فوری طور پر اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں کرتی، آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، جب آپ کو وہ مال ملے گا تب آپ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی اور وہ آپ نکالیں گے۔ جو دین کی تیسری قسم ہے، یہ وہ قسم ہے جو غیر مال کا بدل ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، اب کرایہ دار جو ہے اس کے ذمے کرایہ ہے اور اس نے ابھی کرایہ نہیں دیا۔ آپ جہاں پر نوکری کرتے ہیں، آپ پورا مہینہ نوکری کر چکے ہیں اور آپ کی سیلری ڈیو ہے، تو وہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ نفع کا بدلہ ہے، تو یہ دین ضعیف کہلاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو وراثت کا مال ملنا ہے، اسی طرح مثلا کسی کی بیوی نے خلا لی اور وہ خلا کے بدلے مال دے گی تو وہ مال جو ہے آپ کو ملنا ہے۔ یہ تمام چیزیں دین ضعیف کہلاتی ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں سال بہ سال زکوٰۃ نہیں بنتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر 5 سال تک آپ کو وہ مال ملنا ہے لیکن نہیں ملا تو ہر سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ کو وہ مال ملے گا اور آپ کے باقی مال میں مکس ہو جائے گا، تو اس کے بعد جب بھی آپ کا سال مکمل ہوتا ہے، آپ کے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے سال مکمل ہوتا ہے، تب آپ اس مال پر زکوٰۃ دیں گے۔ تو پہلی 2 اقسام دین قوی اور دین متوسط، اس میں سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی تب واجب ہوتی ہے جب آپ کو مال مل جائے، جتنا مال ملے اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور جو آخری ہے دین ضعیف، جو غیر مال کا بدل ہے، جیسے آپ کے دکان یا مکان کا کرایہ ملنا یا آپ کی تنخواہ یا مال میراث یا خلا کے بدل میں جو غیر مال کا بدل ہے، اس میں سال بہ سال زکوٰۃ نہیں بنتی، بلکہ جب آپ کو وہ ملے گا گویا کہ تبھی آپ کی وہ ملکیت میں آیا ہے، اور اس کے بعد جب بھی آپ کا سال مکمل ہوتا ہے، یعنی آپ کے صاحب نصاب ہونے کا سال مکمل ہوتا ہے، تب آپ اس پر زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر قرضہ کسی کو دیا ہے اور ملنے کی امید نہیں ہے تو کیا پھر اس پر زکوٰۃ نکالی جائے یا نہ نکالی جائے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔